بیماریاں تو آتی ہی آتی ہیں، شفا کا شرعی پیکج کیا ہے؟ کون کون سی چیزیں اللہ نے شفا بنائی ہیں، کیسے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ چھوٹی اور بڑی بیماری جو ہے اس سے انسان کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، جب تک یہ بات یاد نہ رہی، جب تک یہ یقین نہ ہوا، سب کچھ سننے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے الشافی۔ کیا نام ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ یہ یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ شفا ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا جہان کے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز لوگ، جب تک ان کے ہاتھ میں بھی اللہ شفا نہیں رکھے گا وہ کسی کو شفا دینے کے قابل۔ دوسرا، یقین کیجئے، ما من داء الا وقد انزل له دواء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں دنیا میں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا۔ فرق کیا ہے؟ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ جو پہچان لیتا ہے کوشش کرتا ہے، جو نہیں کوشش کرتا جاہل رہتا۔ جب بیماری کا پتہ نہیں اس کا علاج کیسے ہو؟ نباز بننا یہ ایک ذمہ داری، ڈائگنوز کرنا یہ ایک ذمہ داری۔ تداووا ولا تتداووا بحرام، تم علاج کروایا کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کروایا کرو۔ تیسرا اصول، اس لیے اس پیکج کو سمجھنے سے پہلے یقین کی بنیاد رکھ کے سمجھنا چاہیے، اللہ نے شفا حرام میں نہیں رکھی۔ میں پھر اس کلمے کو دہراؤں گا، یہ یقین کر لیجئے کہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ شفا دینے والا میرا مالک شافی ہے، الشافی۔ کوئی دنیا میں بیماری نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا، بس کوشش کی ضرورت ہے۔ تیسرا، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کہہ دیا ہے اس میں شفا نہیں رکھی۔ بعض لوگوں کے نظریات ہیں کیا کریں، ہم بیماری ہے تو شفا تو چاہیے۔ اچھا جی، فلاں نے کہا ہے کہ خرگوش ذبح کرو یا الو ذبح کرو، اب پتہ نہیں الو کیسے حلال ہو گیا، تو بہتا خون جو ہے نا وہ اس کے سر پہ لگاؤ اور اس کو اتنا ایک گھونٹ پلا دو، والعیاذ باللہ۔ جس کی نفس صریح ہے قرآن میں، او دم مسفوحا، حرام ہے مردار، حرام ہے خنزیر، حرام ہے بہتا ہوا خون، اور جو غیر اللہ کے نام پہ خاص کر دیا جائے حرام ہے۔ ان چار چیزوں کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں دیکھے بار بار کہا ہے کہ یہ حرام ہے، اور ایک بندہ یہ کہے جی بس ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بہتا ہوا خون اس کو ایک گھونٹ پلا دو یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں۔ ان اللہ لم یجعل شفاء فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام قرار دے دی اس میں شفا نہیں رکھی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے بس جی فلاں تو کام کرتے ہیں نا، ٹرک چلاتے ہیں تو نشہ کرتے ہیں، ایڈکشن پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ نہ کرے تو وہ تو بیمار ہو جائے، غلط کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے زمانے میں بھی ایک شخص نے آگے کہا تھا کہ ہم لوگ کام کرنے والے ہیں تو شراب اس لیے فلاں چیز کی بنا کے پیتے ہیں کہ صحت بہار رہتی ہے۔ کہا نہیں، اس میں شفا نہیں، یہ خود بیماری ہے، یہ خود بیماری ہے، اور آپ نے ایک نہیں دسیوں باتیں سمجھائیں۔ فرمایا یہ خمر جو ہے، الخمر ما خامر العقل، خمر اس کو کہتے جس سے عقل نکارہ ہو جائے، ہر نشاور چیز حرام ہے، اور خمر نشہ جو ہے یہ ام الخبائث ہے، خباثتوں کی ماں ہے، ام الفواحش ہے، فحاشی اور یعنی کی جڑ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز کو اللہ ذوالجلال حرام کہیں، لعنت بھیجے؟ فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها، شراب پہ بھی لعنت ہے، پینے والے پر بھی، پلانے والے پر بھی، بنانے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی، خریدنے والے پر بھی، بازار تک لانے والے پر بھی۔ اتنی مرتبہ 8 سے 10 مرتبہ جس چیز پہ لعنت کی جائے پھر اس میں شفا رکھی جائے، عقل مانتی نہیں ہے۔ تو شفا کے اس پیکج کو سمجھنے کے لیے ان 3 چیزوں کا یقین جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک میرے بھائی کام نہیں بنے گا۔ اپنے دل سے یقین کرو کہ شفا دینے والا کون ہے، وہ شافی۔ شفا دینا صرف اسی کا ہی کام ہے، کیونکہ اس کا اسم مبارک ہے الشافی، یہ صرف اسی کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت شفا نہیں دے۔